ماہ سیام رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ ساماں ہوا، نور بانٹتا ہوا، اجالے بکھیرتا ہوا ہم سے رخصت ہوا۔ اللہ جل شانہ نے اس ماہ منور میں ہمیں جن توفیقات سے مالا مال کیا، نیکی، تقوی اور دیگر امور خیر کی سعادت ہمارا مقسوم ہوئی، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ماہ سیام گزرنے کے بعد بھی وہ اعمال خیر ہماری زندگی کا حصہ رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت سے، فاقہ کشی سے، راتوں کے قیام سے، غد بصر سے اور دیگر اعمال خیر سے ہم نے برکات پائیں، وہ ماہ سیام کے گزرنے کے بعد ہم گواہ بیٹھیں۔ قرآن مجید نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا اور سارا دن چرخہ کاٹتی رہتی اور شام کو اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سوت ریزہ ریزہ کر دیتی۔ فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اپنی محنت کو ضائع ہونے سے بچانے کی آرزو اور تمنا یہ ہمارے سینے میں موجود ہونی چاہیے۔ تو ہر وقت یہ دھڑکا، یہ ڈر، یہ فکر لگی رہے کہ میں جو خیر کی راہ پہ ہوں وہ مجھے میسر رہے، وہ مجھے نصیب رہے۔ جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ ہلاک ہو گیا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر برابر ہیں تو ہلاکت ہے، اور اگر کسی کا گزرا ہوا دن بہتر ہے اور بعد والا دن اس سے بدتر ہو گیا، وہ تو پھر کچھ نہ حاصل کر پایا۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں جو برکات حاصل ہوئی، ہمیں جو نور ملا، ہمیں جو اجالے حاصل ہوئے، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا وہ ہمیں اب بھی میسر ہیں، یا یہ کہ آج ہم دوبارہ اسی زندگی کی طرف پلٹ کے آگے ہیں۔ ماہ سیام میں جس زندگی کا نور ہمیں نصیب ہوا تھا، جو روشنیاں ملی تھی، ہم بالکل ان کو کھو چکے ہیں، اور 29 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، 1 شوال کو بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ تو پھر یہ بات سوچنے کی ہے۔ کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج معالجہ کرواتا ہے اور وہ 1 مہینے یا 2 مہینہ تک اس کو دوا دیتا ہے، اور دوا کے بعد وہ کہتا ہے اب دوائی تم چھوڑ دو اس لیے کہ تم صحت یاب ہو چکے ہو۔ تو دوائی چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ وہ مرض لوٹ آتا ہے، عود کر آتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شفا نہیں ملی، اور پھر ڈاکٹر اس کو کہے کہ نہیں چلو 1 ماہ پھر دوائی لے لو، اور 1 ماہ دوائی استعمال کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے، اور تیسرے ماہ، چوتھے ماہ، تو پھر وہ دوائی کارگر تو نہ ہوئی کہ جب تک دوائی آپ لیتے رہے تب تک تو بہتری رہی، اور جب دوائی چھوڑ دی تو پھر وہیں کے وہیں رہے۔ تو رمضان المبارک گویا ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا ایک ماہ خاص ہے، اور اس میں ہم اپنے باطن کی تہذیب اور اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ 1 مہینے کا کورس کر چکے ہوں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے فاقے کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے، راتوں کو قیام کرنے سے، اعتکاف میں وقت گزارنے سے؟ اور اگر کچھ بھی نہیں، جہاں ہم تھے وہیں ہم کھڑے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے صحیح طرح سے دوا نہیں لی، یا پھر دوا ٹھیک نہیں تھی، اور یہ دوا بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے رب نے کہا لعلکم تتقون، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اتقاء کا اجالا نصیب ہوگا، تمہیں نور ملے گا۔ تو پھر ہم سے کوئی کوتاہی ہوگی، ہم سے کوئی غلطی ہوگی، اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مالک جو تم نے ہمیں نور عطا کیا ہے، جو روشنی دی ہے، وہ اجالے کہیں بجھنے نہ پائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ نور ہدایت کا نور تھا۔ تو اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی جناب سے ہمیں مزید رحمتیں عطا کرنا۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تیری شان یہ